قرآن مجید نے شیطان کے شر سے بچنے کا کیا طریقہ بتایا ہے اور ارتداد کی نشانی کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ محمد کی 2 آیتوں کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں، یعنی آیت نمبر 25 اور آیت نمبر 26 کی تفسیر۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 25 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم۔ بے شک جو لوگ راہ ہدایت صاف صاف معلوم ہونے کے بعد بھی الٹے پاؤں کفر کی طرف پھر گئے، شیطان نے انہیں بت دے کر ڈھیل دے رکھی ہے اور ان کی تمناؤں کی رسیاں دراز کر دی ہیں۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 25 کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ سول لہم یا تو اس معنی میں ہے کہ برے کاموں کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا اور حقیقت کو الٹا دکھانا، یا اس کا مطلب ہے آسان بنانا، یعنی شیطان گمراہی کا راستہ انسان کے لیے آسان اور خوشنما بنا دیتا ہے۔ عملہ یا اس کا مطلب ڈھیل دینا اور مہلت دینا یا مدد اور نصرت پہنچانا۔ شیطان کے قرآن میں ذکر کیے گئے برے کام یہ ہیں: وسوسہ ڈالنا، سورہ ناس آیت نمبر 4 آیت نمبر 5، برائیوں اور فحاشیوں کا حکم دینا، سورہ نور آیت نمبر 21، برے کاموں کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا، سورہ انفال آیت نمبر 48، سورہ انعام آیت نمبر 43، خوف اور دہشت پیدا کرنا، سورہ آل عمران آیت نمبر 175، دشمنی ڈالنا، سورہ مائدہ آیت نمبر 91، غربت اور محتاجی کا وعدہ دینا، سورہ بقرہ آیت نمبر 268، وعدہ خلافی کرنا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 27، فضول خرچی کرانا، سورہ اسراء آیت نمبر 27، اللہ کی یاد سے روکنا، سورہ نساء آیت نمبر 60، اختلاف و تفرقہ ڈالنا، سورہ اسراء آیت نمبر 53، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 20، نافرمانی پر اکسانا، سورہ مریم آیت نمبر 44، شک اور تردد پیدا کرنا، سورہ حج آیت نمبر 3، شرک اور گمراہی کی طرف لے جانا، سورہ نمل آیت نمبر 24، سورہ قصص آیت نمبر 15، اور لمبی لمبی امیدیں دلانا، سورہ محمد آیت نمبر 25۔ البتہ قرآن شیطان کے شر سے بچنے کا 2 علاج بتاتا ہے، ایک یہ کہ اسے دشمن سمجھ کر دشمنی کی نظر سے دیکھا جائے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، سورہ فاطر آیت نمبر 6۔ دوسرا یہ کہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ لی جائے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، سورہ اعراف آیت نمبر 200۔ ورنہ شیطان بیرونی الشیطان سول لہم، اور اندرونی شیطان وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 96، انسان کو تباہی اور نابودی تک پہنچا دیتے ہیں۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 25 میں کیا پیغامات پائے جاتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، شیطان کے وسوسوں پر توجہ دینا اور انہیں قبول کرنا ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور اس کا انجام ارتداد اور بد انجامی ہے۔ نمبر 2، حقائق واضح ہونے کے بعد حق کی راہ سے پیٹ پھیرنا، اس سے ہٹ جانا ایک رجعت پسند اور قابل مذمت عمل ہے۔ نمبر 3، حق کا راستہ روشن اور واضح ہے اور اس کی پہچان انسان پر ذمہ داری بڑھا دیتی ہے۔ نمبر 4، اگر ہم شیطان کے وسوسوں اور دھوکے کا ڈٹ کر مقابلہ نہ کریں
تو صرف علم اور معرفت کافی نہیں ہوتی۔ نمبر 5، برائیوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا اور لمبی امیدیں دلانا شیطان کا ہتھیار ہے۔ جو ایسا کرے وہ شیطان صفت ہے۔ آیت نمبر 25 کی تفسیر کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 26 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم۔ یہ اس لیے کہ جو لوگ خدا کی نازل کی ہوئی کتاب سے بیزار ہیں یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری ہی بات مانیں گے اور خدا ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ منافق اپنی حفاظت کے لیے مخالفین کو ڈھونڈتا ہے، اور اگر ہر پہلو سے اس کے ساتھ اشتراک نہ بھی ہو تو جہاں جہاں قدر مشترک ہو وہاں تعاون اور حتیٰ کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ مدینے کے منافقین کا یہی رویہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف یہودیوں کے ساتھ تھا۔ تفسیر نمونہ، شاید للذین کرہوا ما نزل اللہ سے مراد وہ کافر ہوں جن کا ذکر سورے کے شروع میں آیا اور فرمایا گیا الذین کفروا کرہوا ما انزل اللہ۔ تفسیر المیزان۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 26 ہمیں کیا پیغامات دیتی ہے۔ پیغام نمبر 1، جو لوگ احکام الہی سے ناراضی ہوں وہ کمزور اور مخالفین کی سازشوں کا آسان شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 2، منافقین ان لوگوں کو جو اللہ کے احکام سے ناراضی ہوں حمایت اور حتیٰ کی اطاعت کی یقین دہانی کراتے ہیں۔ نمبر 3، منافقین کافروں اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ گٹھ جوڑ رکھتے ہیں۔ نمبر 4، ارتداد کی نشانی یہ ہے کہ آدمی ناراضی لوگوں اور کافروں سے دل لگائے۔ نمبر 5، گمراہوں کی پیروی خواہ کچھ معاملات میں ہو قابل ملامت ہے۔ نمبر 6، کچھ لوگ اپنی مفادات کی خاطر منافقانہ روش اپناتے ہیں، کبھی اہل ایمان کے ساتھ ہوتے ہیں اور کبھی کفار کے ساتھ۔ نمبر 7، منافقوں اور ناراض لوگوں کی ساز باز پوشیدہ ہوتی ہے، کھلم کھلا نہیں۔ نمبر 8، منافقین کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اللہ ان کی چھپی باتوں کو جانتا ہے اور انہیں رسوا بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 9، اگر آدمی یقین رکھے کہ اللہ اس کے تمام راز جانتا ہے تو وہ سازشوں سے باز آ کر لوگوں سے صاف گوئی اور شفافیت اختیار کرے گا۔ تو محترم ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے قرآن مجید نے 2 علاج بتائے ہیں۔ ایک یہ کہ اسے دشمن سمجھ کر دشمنی کی نظر سے دیکھا جائے، اور دوسرے یہ کہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ لی جائے۔ اور ارتداد کی نشانی یہ ہے کہ انسان ناراضی لوگوں اور کافروں سے دل لگائے۔ تو یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔